اسرائیل نے بہت زیادہ فلسطین پہ جو کر رہا ہے، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، اور تو اس پہ سوال آپ سے یہ کہ ایک عام مسلمان اس چیز پہ کیا کر سکتا ہے؟ یعنی کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جہاد تو ہم کر نہیں سکتے کہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، نہ ہماری حکومت ہمیں سپورٹ کرتی ہے، عام انسان ابھی کیا اقدامات اس میں کر سکتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو بات یہی ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں جہاد کے لیے جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ جب ایک قوم مقروض ہوتی ہے نا تو وہ فیصلے کرتی نہیں، اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن اگر آج بھی حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم جہاد کے لیے جائیں تو ہمیں جسمانی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں جہاد کرنی ہے. بہرحال اب سوال یہ کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم عام شہری ہیں، ٹھیک ہے، ہم عام لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کچھ نکات ہیں میرے پاس، میں چاہوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ہماری ذمہ داری ہے یا ہم کچھ ایک افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ میری امت ایک جسم کے مانند ہے، اور اگر اس کے جسم میں کوئی بھی عضو درد کرتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایک حصہ درد کرتا ہے، اگر ہاتھ درد کرتا ہے تو اس درد کا جو اس کی شدت ہے، جو اس کی تکلیف ہے، وہ اس کا پورا جسم محسوس کرتا ہے. جیسے ہاتھ درد کیا تو آپ کا جو پورا جسم وہ بے چین رہتا ہے، آپ کام نہیں کر پاتے تھے. تو اسی طرح سے میری امت ہے. میری امت کے جیسے اگر میں پاکستان میں ہوں اور میرا کوئی مسلمان بھائی کسی دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہے اور وہ کسی مصیبت سے دوچار ہے، وہ کسی ظلم کا شکار ہے اور مجھ تک یہ بات پہنچے، تو میرا جو ہے نا دل تڑپنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں اپنے مسلمان بھائی کو اس کیفیت سے کیسے نکال سکتا ہوں. دیکھیے اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ اویئرنیس ہونا ہے. اویئرنیس کس طرح سے کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ اگر سوشل میڈیا پہ آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اویئر کریں کہ حالات کیا ہے، کہ اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ ہے کیا، یہ تنازع ہے کیا، اصل ایشو کیا ہے. بالکل یہ آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں. مسجد اقصیٰ کی جو امپورٹنس ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے اس خطے کی اہمیت کیوں ہے ہمارے یہاں، بیت المقدس کی اہمیت کیوں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اویئرنیس بنانا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل میں یہ جتنے بھی نظریات منتقل ہو جائیں. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہم لے سکتے ہیں وہ ہے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ. اچھا اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں یا ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ قادیانی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، تو ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، اس سے کیا چیز ہے، کیا حاصل ہے. بالکل یہ تو مولوی والی بات ہے. مولوی جو ہے نا بس نفرت میں جو ہے وہ یہودیوں کی سازش ہے اور فلاں جو ہے وہ بائیکاٹ کروا دیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو جس جنریشن میں رہ رہے ہیں نا یہاں پہ اسلحے سے جنگ نہیں ہوتی، یہاں پہ اکنامی کی جنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے نا آپ کسی کو اگر آپ نے جنگ میں ہرانا ہے تو آپ کو اکنامکلی اس کو ویک کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکنامی کا کیا حال ہے اور ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جب آپ ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے. اچھا میں آپ یہاں پہ ایک فرق کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے کہ کوکا کولا ہے، ٹھیک ہے، میکڈونلڈس ہے. پہلی بات تو آپ ان کو اگر نہیں کھائیں گے تو آپ کو موت نہیں آ جانی. ٹھیک ہے، آپ اگر میں کہتا ہوں دیکھیں ایک وہ پروڈکٹس ہوتے ہیں جو اسرائیل میں بنتے ہیں، ایک وہ پروڈکٹس ہوتے ہیں جو یہودی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو پروڈکٹ یہودی بنا رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسرائیل میں بنتا ہو. جیسے پیپسی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے. ٹھیک ہے، اب جو یہودی پروڈکٹ وہ میکڈونلڈس ہے اور کوکا کولا ہے، یہ جو ہے نا اسرائیل میں بنے. یہودی پروڈکٹ جو ہے نا بہت سی امریکن کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز جہاں پہ وہ سربراہ ہیں، وہ بڑے عہدوں پر ہیں. دیکھیے بائیکاٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، یہ سمجھیں آپ کہ جو بھی برانچ ہوتی ہے جیسے میکڈونلڈس ہے پاکستان میں، میکڈونلڈس کی جو بھی برانچ ہوگی یا کسی بھی ملک میں ہوگی تو اس کا جتنا بھی اینڈ میں جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ جائے گا اپنے سربراہ کے پاس. ٹھیک ہے، اگر اسرائیل ہیڈ کر رہا ہے اس کو تو اسرائیل کے پاس جائے گا اور اسرائیل اس پیسے سے کیا کرے گا، وہ بندوقیں خریدے گا، سلاح خریدے گا. اس سے ہم کشمیر کا بھی کہتے ہیں نا کہ انڈیا بھی جو ہے وہ کشمیریوں کو سر سے مارا ہے کیونکہ ہم ان کی موویز دیکھ رہے ہیں، سینماز میں ہم ان کی موویز دیکھ رہے ہیں تو ہم پیسے دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کشمیریوں پہ ظلم کریں. اسی طرح سے اسرائیلی یعنی کہ یہودیوں کو اب میں نا یہ ایک پکچر بنا رہا تھا میرے بات میں، آپ ذرا سوچیں ذرا کہ روز محشر ہے، ٹھیک ہے، قیامت کا دن ہے اور یہی فلسطینی بچے جن کو اسرائیل نے شہید کیا ہیں، یہ فلسطینی بچے اللہ سے پتہ کیا کریں، یہ اللہ یہ جو پاکستانی ہے نا انہوں نے پیسے دیے اسرائیلیوں
اسرائیل ان یہودیوں کو انہوں نے پیسے دیے تاکہ ہمیں شوٹ کریں. آپ ذرا سوچیں. ہم ان کی فوٹوز خرید کے اپنے فلسطینی کو بالکل بالکل آپ ایک طریقے سے آپ ان کو رقم دے رہے ہیں کہ بھائی یہ لو اسلحہ اور اپنا اسلحہ تیار کرو اور بمباری کرو. چلیے یہ تو بات ہوگی کہ بائیک آؤٹ کرنے کی, ٹھیک ہے, اور ہمیں اپنے لیول پہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم اس کو بائیک آؤٹ کریں اور اس کی بھی اویئرنیس آپ لوگوں میں پھیلائیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ پروڈکٹس ہیں, اور ہمارے آج کل لسٹ آتی ہے کہ بالکل کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں یا جو یہودی پروڈکٹس ہیں. تیسرا جو اہم نقطہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے فنڈنگ, ڈونیشنس. آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں آپ کو جو جگہ ریلائبل لگے, ٹھیک ہے, لیکن اب ہمارے بھی ہوتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں 2 نمبر چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, 2 نمبر ادارے زیادہ ہوتے ہیں جو فنڈنگس وغیرہ لے لیتے ہیں. تو اگر کوئی ایسے تصدیق شدہ ادارے ہیں جو معروف ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ واقعتاً غزہ جا کر فلسطین جا کر جو کام کر سکتے ہیں, تو آپ ضرور جو ہے نا اس پہ فنڈ کریں, آپ جو بھی آپ کی استطاعت اس کے مطابق کریں گے. تیسرا نقطہ جو ہے یہ ہو گیا. اور چوتھا جو نقطہ ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے وہ ہے تزکیہ نفس. آپ اپنے آپ کو علم سے اتنا آراستہ کریں. میں کہتا ہوں کہ نا ہم انگریزی بھی سیکھیں, ہم دیگر زبانوں میں دسترس حاصل کریں, دیگر علوم میں حاصل کریں, دین کو پڑھیں اور دین کو سمجھائیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو تیار کریں, ریڈی کریں اپنے آپ کو. کہ کیونکہ جو اصل جو میں سمجھتا ہوں جہاد ہے نا, جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مستقبل کی جہاد ہے. مستقبل میں ہم ایک ایسی جنریشن تیار کریں جو اس کے خلاف آواز اٹھائے, اس کے خلاف کام کریں. تو اچھا اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو ابھی فی الحال جو ہماری صورتحال ہے ہم بالکل اس کے برعکس ہیں. سیاسی طور پر ہم پولیٹیکلی آپ کہہ لیں یا اسٹریٹجکلی کہہ لیں, کسی بھی طرح سے دفاعی معاملات میں بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے. اور میرے جو ہے نا کچھ دنوں پہلے گزر ہوا بیک گراؤنڈ سے, میں نے سوچا چلے دیکھتے ہیں کہ کیا اندر صورتحال ہے. میں نے دیکھا وہی لائنیں لگی ہوئی, وہی ساری چیزیں. اب میں سوچتا ہوں لوگوں کا اویئرنیس نہیں ہے یا لوگ فرق نہیں پڑ رہا, کیا بات ہے, یا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کیا فرق پڑتا ہے ان کو, بولے کہ بھائی ہم تو کھانے جا رہے ہیں, ہمارا کیا. خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے اعمال ہیں نا وہ ہمارے اقوال کی تصدیق نہیں کرتے. کہ ہم جو باتیں کہتے ہیں, ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے جذباتی نعرے ہوتے ہیں. فلسطین کو ہم اتنے جذبات سے نعرے لگاتے ہیں کہ فلسطین بس ابھی شام کو آزاد ہو جائے گا. اور جب ہم عمل کی باری آتی ہے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں فلاں چیزوں سے ہمیں روکنا ہے, فلاں چیزوں کو ہمیں بیک آؤٹ کرنا ہے, تو عملاً ہم کچھ نہیں کر رہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پکنکس ہوتے ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہی جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں, کل کو وہ کہیں پارٹیز وغیرہ بنا رہے ہیں, کہیں پکنکس وغیرہ میں جا رہے ہیں, تو ان چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ روکا جائے. فی الحال اس وقت تو کم از کم نا کہ یار ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. کہ دیکھیں آپ پھر نا آپ فلسطینیوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے, مطلب اس سینس میں کہ اگر آپ ان کو سمجھتے اپنا بھائی تو آپ کو اس کا درد محسوس ہوگا کہ یار ہمارے بھائی ہیں اور جو ہے بہت مشکل وقت میں. تو کم از کم آپ مثال یہ نہ کریں اگر آپ کے گھر میں فوتگی ہو, اللہ نہ کرے, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگلے دن پکنک میں جائیں گے, آپ اگلے دن سیر و تفریح کرنے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے آپ کے آپ کی کیفیت ہی نہیں ہوگی ایسی. تو بحیثیت مسلمان ہماری کیفیت ہونی چاہیے ایسی. کیونکہ دیکھیں نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہونا, ٹھیک ہے. میرے پاس کئی لڑکے لڑکیاں کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, کبھی کبھار یونیورسٹی وغیرہ میں جیسے لڑکے لڑکیاں بات کرتے ہیں, کہتے ہیں مشرف بھائی ہم جو ہے نا بہت زیادہ انرجیٹک ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم جہاد کریں اور فلسطین کے لیے کچھ کریں. میں بولا ٹھیک ہے, آپ کا جو جذبہ ہے وہ سراخوں پر ہے, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر لڑکا ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ جو لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کوئی دیر پہلے, اس کو ذرا چھوڑ دو, یہ اس کا اصل جہاد ہے, یہ آپ کا جہاد ہے نا بھائی. آپ اللہ رب العزت کے لیے حرام کو نہیں چھوڑ پا رہے, آپ اپنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نہیں چھوڑ پا رہے, اور آپ یہ دعویٰ کر آپ جہاد کرو گے. جو میوزک نہیں چھوڑ سکتا وہ الیکسا کو کیسے فتح کرے گا. بالکل آپ یہ سمجھیں جیسے تو آپ نے جلیل کیا یہ انہوں نے بات کی تھی نا کہ جو گرل فرینڈ وائف جو حرام ریلیشن نہیں چھوڑ پا رہا, جو میوزک کو نہیں چھوڑ پا رہا, وہ کیسے اسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ غزہ کو فتح کریں اور غزوہ ہند میں حصہ بنے. تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فلسطینی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو, اور کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ذریعہ بنا دے کہ ہم بھی جو ہے نا ان کے لیے کچھ کر سکیں. اور اصل میں یہ جو معاملہ ہے نا فلسطینیوں کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں, ہمیں جو ہے نا ضرورت ہے, ہمیں آزمایا جا رہا ہے. یہ امت کی آزمائش ہے, یہ فلسطینیوں کی آزمائش نہیں ہے. وہ تو ان کی تو ہے ہی, چلو ان کو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہماری غیرت ہے. تو بھائی اگر ہمارے دلوں میں اگر ذرا سی بھی غیرت بچی ہے تو ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور
ہمیں سکون میں نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم سکون میں رہ سکتے ہیں فی الحال، کہ جب امت کا یہ حال ہوا ہے. تو خلاصہ یہ کہ اب ہم جہاد تو کر نہیں سکتے. کچھ چیزیں جو آپ نے ہمیں بتائیں وہ یہ کہ ہم لوگ سوشل بائیکاٹ ان لوگوں کا کریں، ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان سے بچیں، کسی چیز کی دعا بھی کریں. کہ دعا تو ہم کر سکتے ہیں، بالکل، دعا دعا بالکل کریں، اللہ کے سامنے کی لگائیں کہ اللہ تعالیٰ درود نازلہ پڑھیں. رحم فرمائیں. جو سوشل بائیکاٹ ہو گئی ان چیزیں، مطلب کچھ نہ کچھ تو ہم کریں نا ان لوگوں کے لیے، لیکن ہم قیامت کے دن کچھ تو جواب دے سکیں. چلے ہم جہاد کی طرف نہیں جا سکتے لیکن کچھ تو ہم لوگوں نے اللہ کے لیے